پاکستان میں پچھلے 3-4 دہائیوں کے اندر ایک جو بہت نیگیٹو ہماری سوسائٹی کے اندر کچھ چیزیں سرایت کر گئی ہیں. ہم بنیادی طور پر مذہبی لوگ لیکن ماڈریٹ سوسائٹی تھے، لیکن جنرل ضیاء کے جہاد افغانستان کے زمانے میں ہم نے اس سوسائٹی کو ریڈیکلائز کرنے کے لیے سب کچھ کیا اور اس کا نقصان آج تک بھگت رہے. 90 میں ہم نے وہی جو افغان مجاہدین کو سپورٹ کرنے کے لیے گروپ بنائے تھے، انہوں نے کسی نے اپنا نام لشکر کر لیا، کسی نے سپاہ کر لیا، کسی نے جیش کر لیا، اور آج تک اس مذہب کے نام کے اوپر سیاست چمکاتے ہیں. لیکن سوسائٹی میں اتنا ہم نے بگاڑ پیدا کر دیا ہے کہ اصل جو اس کا چہرہ تھا وہ اب پہچاننا مشکل ہو گیا. اس کی اصلاح کیسے ہوگی یہ کہنا بڑا مشکل ہے، لیکن 25-30 سال ہمیں ایک ایسی راہ پہ چلنا ہوگا جہاں پر یہ جو ایکسٹریم آؤٹ فٹس ہیں نا، ایکسٹریمسٹ آؤٹ فٹس ہیں، ان کا راستہ مسدود کیا جائے اور ایک ماڈریٹ ایلیمنٹ کو، سیاسی لوگوں کو اپنی جگہ بنانے کا پاکستان میں ہم ایک سپیس پرووائڈ کریں اور ان کو سٹرینتھن کریں، سیاسی جماعتوں کو مضبوط کریں تاکہ یہ جو جتھے ہیں، جو جیش ہیں، یہ جو لشکر ہیں، ان کو کمزور کیا جا سکے. تو آج کے پروگرام کے آغاز میں ہمارے ساتھ اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر طلال چودھری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ان سے اسی ساز کریں گے. طلال چودھری صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ابھی سے چند منٹ پہلے آپ لوگ پریس کانفرنس میں ٹی ایل پی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی درخواست پنجاب حکومت کی جانب سے آئی ہے کہ ٹی ایل پی کو پاکستان میں بین کر دیا جائے، کالعدم قرار دیا جائے؟ دیکھیے، ابھی تک تو ایسی کوئی چیز میرے علم میں نہیں ہے، لیکن یقیناً جو ریکارڈ ہے اور جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس حوالے سے پرتشدد اور اس طرح کے ایکٹیویٹی میں جو انوالومنٹ ہے وہ سب سے زیادہ اسی جماعت کی ہے. اور حالیہ اس جو ان کا مارچ تھا یہ بھی پہلے پوائنٹ سے لے کے آخری ختم کر دیے جانے تک یہ انتشار کا یہ تشدد کرتے رہے. اور اس تشدد کا آغاز اور اس سے پہلے انتشار والی جو تقاریر ہیں وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں جو ان کے سربراہ بلا وجہ کرتے رہے. حالانکہ اس وقت تو نہ انہیں روکنے کا یا نہ روکنے کا کوئی فیصلہ بھی سامنے نہیں آیا تھا، اور یہ لگاتار اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں. اور اس کے بعد جو مذاکرات ہوئے اس میں بڑی اہم چیزیں دستاویز پہ موجود ہیں کہ جس میں جتنی دفعہ جو مختلف ان سے نیگوسیشن ٹیمز جاتی رہی ہیں اس میں سیاسی بھی اور اسی طرح کچھ باقی جو سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ شامل تھے. وہ تو اس میں بھی یا ان کے اپنے ذاتی پیسے جو ضبط ہوئے ہیں ان کا مطالبہ تھا، اپنے مارچ کا جو خرچہ آیا اس کا دینے کا مطالبہ تھا، اور اسی طرح کچھ لوگ جو کہ کنوکٹڈ ہیں دہشت گردی اور قتل کے معاملات میں ان کو جیلوں سے رہا کرنے کا تھا، جن کا کوئی تعلق نہ ان کی جماعت سے تھا اور نہ ہی بلا واسطہ کسی مذہبی جماعت سے تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھتے ہوئے یہ جو آپ نے خدشہ ظاہر کیا ہے یہ اسی سائڈ کو جائیں گی اگر یہ ساری چیزیں باقی صوبوں سے اور باقی ساری اداروں سے بھی ملتی ہیں. اچھا طلال صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ شواہد ہیں اور جو ایویڈنس ابھی تک آپ کے پاس دستیاب ہے اس کی روشنی میں اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ آپ ٹی ایل پی کو کالعدم قرار دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ فیصلہ تو یقیناً ایک پورا جو طریقہ کار دیا گیا ہے اس میں نیکٹا جو ہے وہ بھی اس کے پاس بھی یہ اختیار ہے، ای سی پی کے پاس بھی ہے، پھر اس کے بعد وفاقی حکومت بھی کر سکتی ہے، کوئی صوبائی حکومت بھی اس میں اپنا بھیج سکتی ہے، ریفرنس بھیج سکتی ہے. لیکن ایک بات کلیئر ہے، کوئی کسی بھی نام سے ہوگی جتھوں کی سیاست، تشدد کی سیاست، انتہا پسندانہ پرتشدد سوچ رکھنے والے لوگ جو ہیں ان کو پاکستان میں وہ پولیٹیکل نہیں سمجھے جائیں گے اور نہ ہی اس طرح کی کوئی گنجائش اب ریاست دے گی. یہ بالکل کلیئر میسج ہے اور اس میسج کا اطلاق پچھلے کچھ عرصے سے آن گراؤنڈ ہو بھی رہا ہے، اور اس کا ایک جو آپ نے دیکھا ہے کہ ان کو جو ڈسپرس کیا گیا اس کا ایک یہ واقعہ ہے. لیکن طلال چودھری صاحب، کسی جگہ کے اوپر ہمیں، آپ کو، مجھے، ہم سب کو یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ فیض آباد دھرنے کے دنوں میں جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے تھے، جو ان کو پیٹرنائز کر رہے تھے ایک سول گورنمنٹ کو ویک کرنے کے لیے، وہ لوگ کون تھے؟ ان کو بھی تو سزا ملنی چاہیے.
دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے حکومت کے ساتھ ریاستی ادارے نہیں کھڑے تھے اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے لیے وبال جان بڑھے ہیں. اب ریاست کے تمام ستون اور خصوصاً ادارے جو ہیں وہ بالکل آن بورڈ ہیں، اور اس طرح کی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آلریڈی کچھ لوگ تو اپنی سزائیں بھگت رہے ہیں، ٹرائلز کا سامنا کر رہے ہیں، اور بہت سارے. اب دیکھیں نا، اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ ان سارے، آپ ذرا سوشل میڈیا پہ جائیں، اس وقت پی ٹی آئی کے تمام اکاؤنٹس اظہار ہمدردی، ان کو ان کے تمام جو ان کا موٹو ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. ان کو جو فیک نیوز ہے وہ اسی طرح 26 نومبر کی طرح، یعنی کہ پھر یہ صرف یہاں تک محدود تو نہیں ہونا چاہیے کہ کیونکہ یہ چھوٹی جماعت ہے، اس کے ذرا کم لوگ، اس کا تو ممبر کوئی 1 آدھ 2 ہیں، تو اس کو جناب باقیوں کو چھوڑ دیا جائے. تو ہمیں ایک یونیفارم پرنسپلز رکھنے ہوں گے اور سب کو ایک جیسا سلوک کرنا ہوگا. تشدد کا راستہ 9 مئی ہو، 26 نومبر ہو، یا پھر یہ والا TLP کا ہو، یہ اب کسی کو اجازت نہیں دینی پڑے. طلال صاحب، عام طور پر یہ سوچا جاتا ہے کہ اگر جماعت مین سٹریم ہو اور ماڈریٹ ہو تو وہ بہتر راستہ ہے. کالعدم قرار دینے سے وہ انڈر گراؤنڈ ایکٹیویٹی زیادہ تر وہ تشدد کی طرف لے جاتی ہے. تو آپ دونوں چیزوں کو وے کر کے صحیح سے اس کا توازن کون سا بہتر ہے پاکستان کے حق میں، پھر ہی فیصلہ کریں گے. دیکھیں، میں نے جو پہلے کہا ہے میں دوبارہ ذرا ایکسپلین کر دیتا ہوں. آپ نے میرے سے پوچھا کیا انہیں کالعدم قرار دیا جائے گا. میں نے کہا اس سے بڑا فیصلہ ریاست کر چکی ہے کہ کسی نام سے بھی کوئی جماعت بھی اس طرح کا راستہ اپنانے کی کوشش کرے گی تو وہ سیاسی نہیں سمجھی جائے گی، اور نہ پاکستان میں آئین دیے گئے آئین میں جو گنجائش ہے سیاست اور اس کی بجائے اس کو پرتشدد انتشار یا فساد والے وہ پیرامیٹر میں آئے گی. تو یہ اب فیصلہ ہے، یہ TLP کسی نام سے یا اسی طرح کوئی اور، یہ اب گنجائش نہیں ہے. اور اس کا آخری یہ صرف یہاں تک نہیں رہے گا کہ یہ مقدمات ہیں، نہیں، ان کے سمپتھائزر سوشل میڈیا پہ کون ہے، ان کے فنڈنگ انہیں کون کر رہا ہے. مجھے آپ یہ بتائیے ملک صاحب کہ ایک تجوری سے ایک جو کہ صرف ایک سرچ ہوئی ہے، اتنے 20 کروڑ کے قریب اور 70 برانڈڈ گھڑیاں صرف ایک سرچ میں نکلی ہیں. مجھے یہ بتائیے، اور اس گلی محلے جہاں یہ مسجد واقع ہے وہاں 9-0 کی طرح سارے کے سارے گھر خریدے جا چکے ہیں سوائے ایک گھر کے، اور وہ ایک بندے نے خریدے. اور یہ سارا کچھ جو ہے، یہ فنڈنگ کہاں سے آتی ہے، کس طرح استعمال ہوتی ہے. اور اس کے بعد دیکھیے، افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں لوگ، وہاں پر جمعے کو وہ سجدہ یوم تشکر منائیں گے اور یہاں پر یوم احتجاج یہ منانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور غزہ کا معاملہ ایک حد تک حل ہوا ہے اور انہوں نے اسی پر احتجاج شروع کیا ہے. تو بہت ساری جو انٹیریئر منسٹر نے کہا ہے کہ یہ آئے دن بلا وجہ کے جو احتجاج سامنے آتے ہیں اور اچانک آتے ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی وجہ جاننے کو آج بھی تو کل ضرور ملے گی.